الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، عزیز بھائیوں، پیاری بہنوں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہم سے رخصت ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ عبادت، تقوی، صبر اور قرآن سے تعلق کا مہینہ تھا۔ اس مہینے میں ہم نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، قرآن سنا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ لیکن ایک سوال ہمارے سامنے آتا ہے، کیا عبادت صرف رمضان تک محدود ہے؟ کیا رمضان ختم ہوتے ہی ہمارا اللہ سے تعلق بھی کمزور ہو جائے؟ ہرگز نہیں۔ رمضان تو دراصل ایک تربیتی مہینہ ہے۔ یہ ہمیں عبادت کی عادت سکھاتا ہے تاکہ رمضان کے بعد بھی بندہ اللہ کی بندگی میں لگا رہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد ایک بہت بڑی عبادت کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور وہ ہے شوال کے 6 روزے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھیں۔ میرے عزیز سامعین، ذرا اس حدیث کی عظمت پر غور کیجئے۔ رمضان کے 30 روزے اور شوال کے 6 روزے، کل ملا کر صرف 36 روزے، لیکن ثواب پورے سال کے روزوں کے برابر۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ قرآن کا یہ اصول ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا دیا جاتا ہے، لہذا رمضان کے 30 روزے اگر 10 گنا ثواب کے حساب سے دیکھیں تو وہ 300 دن ہو جاتے ہیں، اور شوال کے 6 روزے 60 دن کے برابر ہو جاتے ہیں۔ یوں 300 اور 60 ملا کر 360 دن، یعنی پورے سال کے روزوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ تھوڑی سی عبادت پر اتنا عظیم اجر فرمایا جاتا ہے۔ محترم بھائیوں، شوال کے 6 روزوں کی ایک اور حکمت یہ بھی ہے کہ رمضان کے روزوں کی کمی کو پورا کرتے ہیں۔ انسان کامل نہیں ہوتا، روزے کے دوران کبھی زبان سے غلط بات نکل جاتی ہے، کبھی غفلت ہو جاتی ہے، کبھی آنکھوں اور کانوں سے خطا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جس طرح فرض نماز کے ساتھ سنت اور نفل نمازیں رکھی گئی تاکہ فرض کی کمی پوری ہو جائے، اسی طرح شوال کی یہ 6 روزے رمضان کے روزوں کی کمزوریوں کی تلافی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، شوال کے 6 روزوں کا ایک بہت بڑا پیغام یہ بھی ہے کہ مومن کی عبادت رمضان کے ساتھ ختم نہیں ہوتی۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ رمضان میں تو مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، لیکن رمضان ختم ہوتے ہی وہی سستی، وہی غفلت، وہی دنیا کی مصروفیات، مسجدیں خالی ہو جاتی ہے، قرآن بند ہو جاتا ہے اور عبادت کا جذبہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ حالانکہ سچے مومن کی پہچان یہ ہے کہ اس کی عبادت ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ بزرگان دین فرمایا کرتے تھے، جو شخص صرف رمضان میں عبادت کرتا ہے وہ دراصل رمضان کا بندہ ہے، اور جو سال بھر عبادت کرتا ہے وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اسی لیے رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ عبادت کا سلسلہ جاری رکھا جائے۔ محترم سامعین، اب ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ شوال کے 6 روزے کیسے رکھے جائیں
علماء فرماتے ہیں کہ ان روزوں کو مسلسل بھی رکھا جا سکتا ہے اور الگ الگ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص عید کے بعد فوراً 6 روزے رکھ لے تو یہ بھی جائز ہے، اور اگر کوئی پورے مہینے میں مختلف دنوں میں رکھنا چاہے تو یہ بھی درست ہے۔ البتہ جلدی رکھ لینا بہتر ہے، کیونکہ نیکی میں جلدی کرنا پسندیدہ عمل ہے۔ ایک اور بات یاد رکھیے، اگر کسی کے ذمہ رمضان کی قضا روزے باقی ہو تو پہلے ان کی قضا رکھنا بہتر ہے، ان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے جائیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، سوچئے، اگر ایک مسلمان ہر سال رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رکھے تو اس کا نام اعمال کتنا روشن ہوگا۔ گویا ہر سال پورے سال کے روزوں کا ثواب، اور یہ عمل زندگی بھر جاری رہے تو اللہ کے یہاں اس کا اجر کتنا عظیم ہوگا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ عید کی خوشیوں کے بعد عبادت کو چھوڑ نہ دیں، بلکہ شوال کے 6 روزے رکھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں۔ آخر میں آپ سب سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا، جیسے رمضان المبارک میں آپ حضرات بڑی محنت سے روزانہ درس قرآن سنتے رہے اور دین کی باتوں کو توجہ سے سنتے رہے، اسی طرح رمضان کے بعد بھی دین سے اپنا تعلق قائم رکھیے، نماز کی پابندی کیجیے، قرآن سے تعلق مضبوط کیجیے اور نفل عبادات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی برکتوں کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں شوال کے 6 روزے رکھنے کی سعادت نصیب فرمائے اور ہماری تمام عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔